خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلق پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ انتہائی واجب الاحترام محترم سامعین و ناظرین، آج 19 شعبان المعظم ہو چکا ہے۔ شعبان کی 19 تاریخ ہو چکی ہے اور رمضان المبارک کا برکتوں والا، فیوزات والا، رحمتوں والا مہینہ میرے اور آپ کے بالکل قریب آ چکا ہے۔ دنیا کا ہمارا یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پلاننگ سے کرتے ہیں، ایک نظم مقرر کرتے ہیں اس کا۔ بغیر نظم کے ہمارا کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ مثلا آپ نے بچے کی شادی کرنی ہے، 1-2 مہینے پہلے اس کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، شادی حالوں کی بکنگ شروع ہو جائے گی، خرید و فروخت شروع ہو جائے گی۔ 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے اس کا نظم بننا شروع ہو جائے گا، تاکہ جو وقت مقرر ہے ہمارا شادی کا، اس میں ہمیں کسی قسم کی پرابلم نہ ہو، کسی قسم کے کسی بھی مسئلے کا، پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہم نظم مقرر کرتے ہیں اپنا۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ میرے آپ کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم ابھی سے رمضان المبارک کا نظم طے کر لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے رمضان المبارک میں۔ آیا کہ گزشتہ ترتیب کے مطابق وقت گزارنا ہے یا رمضان المبارک کے وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ حدیث پاک میں آتے رحمت عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر امت کو رمضان مبارک کی برکتوں کی، رحمتوں کی، فیوزات کی حقیقت معلوم ہو جائے، ہر امتی کی زبان پر یہ جملہ ہو کہ یا اللہ کاش یہ پورا سال رمضان ہی رہتا، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ختم نہ ہوتا، پورا سال رمضان رہتا، اگر ہمیں اس کی حقیقت میں اللہ جل شانہ اس کی حقیقت ہمیں نصیب کر دے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک سے قبل اپنا نظر مقرر کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک قریب آتا تو اپنی تیاری مکمل کرتے، اور جب رمضان مبارک شروع ہونے لگتا، شروع ہو جاتا، اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا، شد میزانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی تیاری کے اندر 3 کام فرماتے، یعنی رمضان مبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 کاموں کا اہتمام فرماتے۔ پہلا کام کیا تھا؟ اپنے آپ کو مضبوط بنا لیتے، کمر بستہ ہو جاتے، اور اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر لیتے کہ کوئی سخت سے سخت، مضبوط سے مضبوط کام کرنا پڑا تو رمضان کے مہینے میں کرنا ہے۔ پہلا کام کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ رمضان مبارک کے مہینے میں آپ نکل جاتے، کسی محتاج کو دیکھتے، کوئی نابینا ہے، اس کو راستہ دکھانے والا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو راستہ دکھاتے۔ کسی کے اوپر بوجھ اٹھایا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بوجھ میں تعاون فرماتے۔ کوئی دور لگ رہا ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق خدا کی خدمت میں ڈالے جاتے۔ یہ رمضان مبارک کا نظم کیا فرمایا؟ فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلق خدا کی، مخلوق خدا کی خدمت کرتے، پریشان سنوں کی پریشانیاں دور کرنے میں معامل بنتے۔
بیماروں کی بیمار کرسی میں لگ جاتے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگ جاتے اور ان کی ضروریات کی طرف متوجہ ہوتے۔ یہ باہر کے کام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کے بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھی، ہماری امہات المومنین تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایقظ اہلہ، ایک ایک زوجہ محترمہ کے گھر میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیدار جگاتے، بیدار کرواتے، اٹھو، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس میں رب کی خوب عبادت کرو۔ ان کو جگاتے، فکر مند کرتے۔ یہ امت کو سبق دیا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتم کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو اس کے ماتحت ہیں ان کے حوالے سے سوال کیا جائے گا۔ جس طرح ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں میرا بیٹا پروفیسر بن جائے، میرا بیٹا پروفیسر بن جاتا ہے۔ اگر ہم فکر کریں میرا بیٹا دیندار بن جائے، نمازی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اللہ کے احکامات کی پاسداری رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں پوری کرنے والا بن جائے، اللہ ایسے بنا دیں گے۔ یہ میرے آپ کے ذمہ ہے اپنے اہل عیال کی دینی فکر کرنا۔ دنیاوی طور پر تو سارے فکر کرتے ہیں، دنیاوی ضروریات پوری کرنے کی ہم ساری فکر کرتے ہیں، اصل میری آپ کی ذمہ داری ان کی اخروی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ درس دیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی ازواج مطہرات کو فکر مند فرماتے۔ اور تیسرا عمل رمضان مبارک کا جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نظم جو طے فرمایا وہ احیا لیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری فرماتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کے لیے تیار کرتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں پورے مہینے میں حضور بستر پر سونے کے لیے تشریف نہیں لاتے تھے۔ پورے مہینے کے اندر بستر پر آرام فرمانے کے لیے نہیں آتے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے اندر محنت فرماتے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو، آپ کی شان کو، آپ کی عظمت کو کہ رب کائنات نے پہلے سے فرما دیا ہے کہ آپ کے ماں قبل ماں بعد اگر کوئی نادانستہ پیپر آپ کو گناہ کو معاف ہے پہلے سے، آپ کو ذمہ گناہ ہے ہی نہیں۔ آپ کو کائنات کے پیغمبر بن کر آئے ہیں، آپ کو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر اتنی فکر فرما رہی ہیں۔ تو سامعین گرامی قدر میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ سب بھی نیت کریں، تمام حاضرین ناظرین اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم رمضان مبارک کے اندر ان 3 کاموں کا اہتمام کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظم بنایا۔ یہ نظم میری اور آپ کی زندگی میں چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ 4 اعمال کرنے کی تاکید فرمائی ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوگا میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم نے اس سے پہلے کیا کرنا ہے، رمضان مبارک میں کن اعمال کی پابندی کرنی ہے، کن اعمال کے اندر اپنا وقت لگانا ہے۔ اگر میرے آپ کے سامنے یہ 4 اعمال نہیں ہوں گے، میں بھی وقت گزاروں گا، آپ بھی وقت گزار دیں گے، اور ہر وقت
ہماری نگاہ گھڑی پر ہوگی 2 گھنٹے رہ گئے 3 گھنٹے رہ گئے آدھا گھنٹہ رہ گیا کس وقت روزہ کھولے گا کھائیں گے پیئیں گے وقت ختم ہوگا وگرنہ ہمارا مزاج وقت گزاری والا بن جائے گا اگر میرے آپ کے سامنے یہ 4 اعمال جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ ان 4 اعمال کے اندر رمضان مبارک کو گزارنا ہے تو رمضان قیمتی بن کے جائے گا پہلا عمل فرمایا رمضان مبارک میں کثرت سے استغفار پڑھنی ہے استغفار کثرت کے ساتھ کرنی ہے اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا کل قیامت کا دن محشر کا میدان لگا ہوگا اللہ کی عدالت انصاف میں اس شخص کو پیش کیا جائے گا اور اس کو خوشخبری سنائی جائے گی کہ جس کے اعمال نامہ میں کثرت سے استغفار ہوگی کثرت کے ساتھ استغفار ہوگی اللہ پاک اس کو اس بات کی خوشخبری سنائیں گے کہ تو کثرت سے استغفار کرنے والا تھا اور استغفار ندامت کی علامت ہے اپنی معصیت پر شرمندگی کی علامت ہے کہ اللہ میں تجھے ناراض کرتا رہا تیرے حکموں کو توڑتا رہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑتا رہا یہ بہت ظلم عظیم کیا میرے مولا کو مجھے معاف کر دے یہ اپنی معصیت پر ندامت کی علامت ہے استغفار کرنا اس لیے یاد رکھیے استغفار 2 طرح کی ہے عام استغفار عام استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر ایک ہے خاص استغفار عام استغفار سے گناہ صغیرہ معاف ہوں گے خاص استغفار کے ساتھ جسے توبہ کہتے ہیں اس توبہ کے ساتھ گناہ کبیرہ معاف ہوں گے ہم نے رمضان مبارک میں خاص استغفار بھی یعنی توبہ بھی کرنی ہے اپنے تمام گناہوں سے اور عزم کرنا ہے اس بات کا ربا جو گناہ کر چکا ہوں اب انشاءاللہ آئندہ گناہوں کو نہیں دہراؤں گا اور یاد رکھیے ایک فارمولہ ہے رمضان مبارک کی برکتوں کا رحمتوں کا جو شخص رمضان مبارک میں سچے دل کے ساتھ جس گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ موت تک استقامت دیتے ہیں جو یہ راجہ لے کے رمضان آیا نمازیں پڑھوں گا رمضان جائے گے تو چھٹی رمضان میں تلاوت کروں گا رمضان جائے گے تو ختم وہ بکتنے خوشی کرے گا زندگی نیت کی ہے تو سب سے پہلی چیز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کثرت کے ساتھ استغفار کرنا یہ پہلا عمل ہے رمضان مبارک کا جو میں نے آپ نے یاد رکھنا ہے دوسرا فرمایا کثرت کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا اس لیے اسے افضل الکلمہ فرمایا حدیث میں بات میں آتا ہے جو شخص اپنے کسی مردہ کے اوپر فوت شدہ کے اوپر 70,000 دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس کی روح کو بخشتا ہے رب کائنات اس مردہ پہ جنت واجب کر دیتے ہیں اس لیے کثرت کے ساتھ کلمے کا ذکر کرنا ہر وقت ہماری زبانوں کے اوپر ایک کلمے کا ذکر جاری ہو اہتمام کے ساتھ اس کا ذکر کرنا اور جتنی کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے گا اہتمام کے ساتھ ذکر کیا جائے گا اللہ جل شانہ اتنا اجر عطا فرمائے گا آپ کو یہ دوسرا عمل رمضان مبارک کا ہے کرنے کا تیسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ہم نے دعائیں کرنی ہے دعاؤں میں 2 دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے اس طرح دنیا میں دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے اپنا گھر دے دے یا اللہ مجھے اپنی گاڑی دے دے یا اللہ مجھے بیٹا دے دے یا اللہ مجھے اولاد دے دے یا اللہ مجھے زمین دے دے یا اللہ مجھے فلانا عہدہ دے دے دعائیں کرتے ہیں ان دعاؤں میں 2 دعاؤں کو اہمیت دینی ہے ٹھیک ہے گھر بھی مانگے زمینیں بھی مانگے جائیداد بھی مانگے عہدے بھی مانگے ڈگریاں بھی جو دل نہ مانگے لیکن ان میں 2 دعاؤں کا اہتمام اور کثرت کرنی ہے
پہلی دعا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کی طلب کرنی ہے۔ اے اللہ جو تو نے ہمارے لیے مہمان خانہ بنایا ہے جس کا نام جنت رکھا ہے، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما دے، اے اللہ جنت میں جنتیوں کے جوتوں میں جگہ عطا فرما دے، جہنم کی طرف نہ لے جانا میرے مولا۔ تو پہلی دعا جنت کی طلب، دوسری دعا جہنم سے پناہ مانگنی ہے کہ اے اللہ یہ جہنم تیری ناراضگی کی جگہ ہے، تیرے غصے کی جگہ ہے، اے اللہ تو ہمیں سے پناہ نصیب فرما، اے جہنم سے تو اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ تو جہنم سے پناہ مانگنا اور جنت کی طلب کرنا، اس کی ترغیب دی ہے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے، جو کثرت سے رمضان مبارک کے مہینے میں نے اور آپ نے اپنی دعاؤں کے اندر اس بات کو شامل کرنا ہے کہ ہم نے کثرت کے ساتھ جنت کی طلب کرنی ہے، جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ رمضان مبارک کا چوتھا عمل جو میں نے اور آپ نے کرنا ہے، فرمایا کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ اس لیے جو حدیث آئی ہے اس میں اللہ نے رمضان اور قرآن کو جوڑا ہے آپس میں۔ حدیث کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت، کہ اللہ کا قرآن اور رمضان مبارک کا مہینہ یہ دونوں بندے کے حق میں سفارشی بن کے رب کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ رمضان کہتا ہے ربی انی منعتم طعام فی النہار، اے اللہ دن بھر اس کو کھانے کو دل کرتا تھا، پینے کو دل کرتا تھا، میں نے اس کو تیری رضا اور تیری محبت میں روک کے رکھا، فشفعنی، میری سفارش قبول فرما لیجیے۔ پھر قرآن کہہ گیا ربی انی منعت النوم بالنہار، دن بھر کا تھکا تھا، رات کو مسجد میں آ کے تراویح کی نماز کا اس نے اہتمام کیا اور تراویح کی نماز پڑھی، گھنٹہ ڈیڑھ تیرا قرآن سنا اور دن بھر بھی تیرے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اے اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں تو اس کے آدمی میری سفارش قبول فرما۔ حدیث پاک الفاظ ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان، رب دونوں کی سفارش کرتا ہے۔ سامعین کرام قدر، اس لیے ہم اگر رمضان کو بھی اپنا سفارشی بنانا چاہتے ہیں، دیکھیں سفارش مضبوط ہونی چاہیے۔ سفارش تب مضبوط ہوگی جب سفارشی تعلقات اچھے ہوں گے۔ اسے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں، کوئی لین دین، تو کیا ہماری سفارش کرے گا؟ اگر رمضان مبارک کے روزوں کو یوں گزاریں گے تو کیا سفارش کریں گے؟ قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو قرآن کیا ہماری سفارش کرے گا؟ اس لیے اپنے سفارشوں کو مضبوط بنانا ہے۔ ابھی سے یہ نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ رمضان مبارک کے اندر ہمیں 4 اعمال کا اہتمام کرنا ہے۔ کثرت سے استغفار نمبر 1، نمبر 2 کثرت سے کلمہ طیبہ کا ذکر، نمبر 3 دعاؤں کے اندر جنت کی طلب، جہنم سے پناہ، اور نمبر 4 کیا کرنا ہے جو بھی کیا بتایا؟ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ سارا روز کا اہتمام کریں گے، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں۔ اس لیے جس طرح دنیا کے نظم ہم مقرر کرتے ہیں، پہلے سے سارے معاملے طے کرتے ہیں، ہم رمضان کے بھی نظم کو مقرر کریں، پہلے سب نے سارے معاملے طے کر کے رکھیں۔ جیسے رمضان کا مہینہ آئے ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں اور ان اعمال میں لگ دیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔